السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میرا ٹاپک موجودہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کے حوالے سے، جنہوں نے ایجوکیشن کمیشن کے زیر اہتمام ملک بھر کی یونیورسٹیز کے نمائندہ تقریباً 2000 طلباء طالبات اور وائس چانسلر سے 3 گھنٹے پر محیط تبادلہ خیال کیا۔ ان کا یہ خطاب بہت تفصیلی اور جامع تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تھا، جس نے مجھے بہت انسپائر کیا۔ انہی کے خطاب کا کچھ حصہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جس میں انہوں نے نوجوان نسل کو بتایا ہے کہ پاکستان 1960 کی دہائی میں کتنا ترقی یافتہ ملک تھا، اور ابھی بھی پاکستان کے پاس بہت سارے قدرتی وسائل موجود ہیں، لیکن صرف ہمیں تھوڑی ضرورت ہے توجہ کی اور ان وسائل سے فائدہ اٹھانے کی۔ اور کہا کہ مغربی کلچر اور مغرب سے انسپائر ہو کر کسی بھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں، اور ایک مسلمان اور ایک پاکستانی ہونے کا فرض ادا کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سید عاصم منیر صاحب نے کہا کہ آج میری زندگی کا نہایت اہم دن ہے، کیونکہ میں پاکستان کے مستقبل یعنی نوجوانوں سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ یہ نوجوان پاکستان کے وسائل میں سے اصل سورس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہندوؤں سے آزادی اس لیے حاصل کی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا مذہب، ہماری تہذیب اور رہن سہن ان سے مختلف ہے۔ اس کے لیے انہوں نے بے تحاشا قربانیاں دیں، اور آج اگر ہمیں مغرب سے متاثر ہونا ہے یا اس کی تہذیب کو اپنانا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ ہندو سے آزادی لینے کی کیا ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا کہ مغرب کے مقابلے میں ہمیں کسی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے مقابلے میں ہمارا مذہب بھی سپیریئر ہے اور ہماری تہذیب بھی۔ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے بھی مغرب سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ برطانیہ میں خواتین کو ووٹ کا حق 60 کے عشرے میں دیا گیا، جبکہ پاکستان میں خواتین کو ووٹ دینے کا حق 1947 سے حاصل تھا۔ دراصل ہم بڑے ناشکرے واقع ہوئے ہیں، اور قرآن کی یہ آیت ہم پر لاگو ہوتی ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، اور تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ہم یوں ہی احساس کمتری کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ 60 کے عشرے میں پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ ترقی کرنے والا ملک تھا۔ یہاں الیکٹرک ٹرین چلتی تھی، دنیا کی 2 ایئر لائنز کے پاس جیٹ جہاز تھے، جن میں ایک PIA کے پاس اور دوسرا جاپان کے ایئر لائنز کے پاس۔ گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ کا ٹائٹل PIA کو امریکہ کی فرسٹ لیڈی نے دیا تھا۔ ہم نے امارات، مالٹا اور سنگاپور کی ایئر لائنز بنائیں۔ کوریا پاکستان کا 5 سالہ پلان کاپی کرتا تھا۔ جس روز ہم نے کہہ دیا کہ بس بہت ہو گیا، ہم نے سدھرنا ہے، تو پاکستان ایک جہاز کی طرح ٹیک اپ کر جائے گا۔ اللہ نے ہمیں دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام دیا ہے۔ گندم کی پیداوار میں ہم آج بھی دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں 7ویں نمبر پر ہیں، اور پورے براعظم افریقہ میں اتنی گندم پیدا نہیں ہوتی جتنی صرف پاکستان میں پیدا ہوتی ہے۔ اس سال چاول کی فصل ڈبل ہوئی ہے، حالانکہ ابھی اس میں گرین پاکستانی پروجیکٹ کے ثمرات شامل نہیں ہوئے، لیکن نہ جانے کیوں ہم پھر بھی امید کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اسلام نے ہمیں نا امید ہونا نہیں سکھایا ہے۔ قرآن پاک کی پھر آیت کا ترجمہ انہوں نے بیان کیا کہ تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کیوں جب تھوڑی سی سختی آتی ہے تو ہم چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، کون سا پیغمبر ہے جسے اللہ نے نہیں آزمایا۔ اور پھر قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ انہوں نے پیش کیا کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کو یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ اتار چڑھاؤ زندگی کی علامت ہیں۔ مسلمان پر جب سختی آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور جب آسائش آتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے۔ ہم نے مغربی کلچر کو فالو کرنے کی کوشش کی اور اس کی روش میں اپنے کلچر کی دھجیاں بکھیر دیں۔ یہ مدرز ڈے، فادرز ڈے کے ڈرامے کیا ہیں؟ ہم مسلمان کے لیے تو ہر دن مدرز ڈے اور فادر ڈے ہے۔ ہمارے رب نے جنت کو ماں کے قدموں تلے رکھا ہے۔ قرآن نے کہا کہ وہ کچھ بھی کریں لیکن ہمیں ان کے سامنے اف تک نہیں کرنا، جبکہ مغرب کے فریڈم آف ایکسپریشن میں تو بچے اس نام پر ماں باپ کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے دین میں فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ کچھ پابندیاں بھی ہیں۔ مثلا ہم والدین کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، اور وہ کچھ بھی کریں تو ہمیں ان کے سامنے اف تک کرنے کی اجازت نہیں۔ تو یہ کچھ الفاظ سید عاصم منیر صاحب کے خطاب میں سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، جس میں انہوں نے نوجوان نسل کو یہ احساس دلایا ہے کہ مسلمان ہونے پر فخر کریں اور مغربی تہذیب اور مغربی کلچر سے متاثر ہو کر احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔
اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح کی بہت ساری اوتھینٹک انفارمیشن کے لیے. دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.